واسطے زیادہ محبت ہے کہ اتنے سارے نال دربار ہے شاہ منا والی ہاں جی جی کافی تاریخ ملتی ہے پیر مرادیہ ہے ہاں جی پیر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے مولا تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے کہ میرا ہر سانس میرے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ بڑا نادان ہے تجھ کو دور سمجھنے والا، تو رہ وہ جان سے بھی قریب رہا کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ تمام دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ جی ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی دلچسپ اور خوبصورت مناظر میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ وہ کون سے مناظر ہیں کہ جہاں ہم جس کو اللہ کا گھر بولتے ہیں، بڑی ہی خوبصورت مسجد ہے۔ ہم آپ کو اس پوری مسجد کی سیر کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنا ایک بہترین کلام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، کلہائے عقیدت پیش کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ نے ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور بڑی خوبصورت اور بڑی یعنی کہ دل نشین یہ مسجد ہے اللہ رب العزت کے یعنی کہ کا گھر۔ بڑی دلچسپی اور بڑی مہارت کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت یہ مسجد ہے، آپ نے ضرور اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کے اوپر یہ کس طرح پتھر کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے۔ کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، مسجد کے مناظر دکھاؤں گا، ضرور آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ مسجد کے مناظر کو یہ دیکھیں۔ یہ شیشہ لگا کر اس مسجد کو بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ نیچے درود پاک لکھا ہوا اللہم صل علی۔ سنا ہے مدینہ اللہ کرم ہی کرم ہے، یہ روضہ رسول کی پکچر بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت بنایا گیا ہے اس کو۔ اللہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا برم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ یہ دونوں جہاں علیہ تیرے زیر اثر ہے، یہ دونوں جہاں علیہ تیرے زیر۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت ہے؟ اچھا ماشاءاللہ کی یہ اس مسجد دیا رونقاں نے بابا جمع گفیر ہوں جمعہ تے یہاں کتنا چو پنڈا دی ماشاءاللہ۔ ہاں جی اچھا ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت میں دیکھ رہا نظارہ ہے اس مسجد کا۔ کہ یہ دوستاں نے مل کے بنایا یا پنڈ دے نے یا کوئی باہروں کوئی پارٹی پہ؟ اچھا ہور تسی کی اس بارے چ بھی دو کہ کی دوستاں دی یعنی کہ لوکاں دی محبت ہے اس مسجد دے نال؟
اخبار ہے سیدی شاہ منا والی ہاں جی جی کافی تاریخ ملتی ہے پیر مرادی ہے ہاں جی پیر اس مسجد لوگ کافی محبت کرتے ہیں اچھا نالے قبرستان دعا شعا 24 گھنٹے مسجد کھلی رہتی تقریباً ہر وقت کوئی نہ کوئی اس مسجد کے ماشاء اللہ بہت خوب جی دوستو تسی سن رہے ہو کہ اس مسجد دی مین اور اہم وجوہات یہ ہے کہ اس مسجد کے نال بڑے ہی اعلیٰ شخصیت بزرگ تشریف فرمان ہے جنہاں دا مزار بھی تو اس میں ویڈیو دے اندر تسی اسی دکھاواں گے تے ضرور اس ویڈیو نہ لائک کریا جے کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد اس مسجد دا نام کی ہے سر حضرت سخی شاہ منا والی مسجد جامع مسجد سلان کے تو ضرور اگر موقع ملے تو مسجد کی زیارت کرو اور جڑے بزرگ نے ماشاءاللہ انہوں دے مزار دی بھی زیارت کرو کہ حدیث مبارکہ میں کریمہ کا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبور المومنین الروضۃ من ریاض الجنہ کہ جو بزرگوں کی قبریں ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے اللہ کے نیک ولی ہیں ان کی قبور کی زیارت کرتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں ان بزرگوں کے مزار کی آپ کو زیارت کروائیں میری بے قراری رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مختصر سی میری کہانی ہے السلام علیکم جی ناظرین میں انہی بزرگوں کے آستانے پہ موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس قبر کو ماشاءاللہ اس کی لمبائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 20 فٹ کے نزدیک یہ لمبائی ہے اس قبر کی ماشاءاللہ تو کافی مشہور ترین قلعہ مرادیہ جو ان کے ساتھ ان کا تعلق سلسلہ ملتا ہے تو بڑے ہی خوبصورت مزار شریف ہے یہ پتھر لگا کے بڑی مہارت کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے تو جب بھی کسی نیک اللہ کے ولی کی قبر پہ حاضر ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر ضرور ان کی روح کو احسال کریں ثواب تو کس طرح پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور یہ جو ایصال ثواب اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اس کا ثواب جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے تو دعا کریں کہ مولا اپنے اس کلام کے بغیر اپنے اس ولی کے بغیر میرے اللہ ہم پہ اپنا خاص فضل کرنا اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کے نیک جو بندے اللہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا برم ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے بھی
مدینے بلاوے رے مولا، کرم کی تجلی دکھا دے مولا۔ یہ دو